اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا موضوع ہے ادرک اور اس کے طبی فوائد۔ تو آئیے اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ آغاز کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہربل میڈیسن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ادرک ایک مشہور سبزی ہے جسے لوگ گھروں میں کھانا پکانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کی خوشبو بہت تیز اور خوشگوار ہوتی ہے۔ دنیا کے اکثر ممالک میں یہ پایا جاتا ہے۔ ادرک کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث کے اندر بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ ادرک کا مربہ بھی بنایا جاتا ہے۔ مربہ کے ساتھ اگر شہد کو ملا کر استعمال کیا جائے تو جسم کے اندر غلیظ مادوں کو باہر نکالنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کا مزاج گرم تار ہے۔ ادرک معدہ اور دماغ کے لیے مقوی ہے، بھوک بڑھاتا ہے، حافظہ کی خرابی کو دور کرتا ہے، پیٹ سے گیس کو ختم کرتا ہے، غذا کو ہضم کرتا ہے، قبض کو بھی ختم کرتا ہے، پیٹ میں فاسد مواد کو نکالنے میں مدد دیتا ہے، سینے پر جمی ہوئی بلغم کو باہر نکال پھینکتا ہے، بلغمی کھانسی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ ادرک کے ساتھ پستہ اور بادام کو ملا کر اگر استعمال کیا جائے تو مقوی باہ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ ادرک جسمانی ورم کو بھی دور کرنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ حتیٰ کہ فیل پا ایک مرض ہے جس کے اندر اس کا بہت اچھے رزلٹ ملتے ہیں۔ دمہ کے جو مریض ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ دمہ کے اندر شہد میں ملا کر استعمال کیا جائے یا شہد اور نوشادر اور کالی مرچ ان تین چیزوں کا مرکب بنا کر استعمال کیا جائے تو یہ دمہ کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ ویدک کہتے ہیں کہ بکری کے دودھ میں اگر ادرک کو ملا کر سر پر لگایا جائے یا ماتھے پہ لگایا جائے تو درد شقیقہ یعنی آہدے سر کا جو درد ہوتا ہے اس کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کے علاوہ ادرک، جیفل اور اسگندھ اگر ان تین چیزوں کو تیل کے اندر جلا کر استعمال کیا جائے، تیل کی مالش کی جائے تو جوڑوں کی دردوں کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔